الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس نورانی بیان کا عنوان ہے روزے کے فضائل اور روزے کے برکات۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ روزے کی فرضیت قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی یعنی پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو میں کر کے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے دار کا کیا مقام ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب مقرر ہے، مگر روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر سفر پر تھے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، اے چرواہے، ایک بکری مجھے بیچ دے۔ چرواہے نے کہا، یہ میری نہیں ہے۔ چرواہا بولا، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے کہا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، اسے کیا پتا چلے گا کہ کہاں گئی بکری۔ اس غلام چرواہے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمانے لگا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ پھر کہاں ہے؟ یعنی مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ روح اور یہ کیفیت روزے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب سے، جو جواب چرواہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا، اس جواب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کرا دیا۔ جنت کا دروازہ باب ریان۔ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے ایک خاص اعزاز یعنی عزت ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ جان نکلنے لگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان عورتوں کا حال برا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان عورتوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ایک پیالہ منگوایا، پھر فرمایا کہ اس میں قے یعنی وومٹ کرو۔ جب انہوں نے قے کی یعنی جب ان عورتوں نے وومٹ کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں یعنی کھانے پینے سے تو روزہ رکھا ہے، لیکن حرام چیز یعنی غیبت سے روزہ توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھا رہی تھیں، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کر رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ ایک چیز ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتے، خصوصاً افطار کے وقت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1752، ترمذی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے کردار کو سنوارنے کا نام ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں اور پھر بھی جھوٹ بولیں، غیبت کریں، دھوکہ دیں، بے پردگی کریں یا نماز چھوڑیں، تو اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آخر میں دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ، اے میرے مولا، اے ساتوں آسمانوں کے مالک، اے رمضان کی برکتوں کو نازل کرنے والے پروردگار، آج ہم تیرے در پر گڑ گڑا رہے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کی گھٹائیں چھانے والی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، لیکن افسوس، ہمارے دلوں کے دروازے ابھی بھی گناہوں کی وجہ سے سخت ہیں۔ رمضان کی رحمت اور اپنی کمبختی کا اقرار ہے۔ اے مالک، اے خالق، اے اللہ، تو نے یہ مہینہ اس لیے دیا تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم نے ساری اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ دن گزر رہے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، سحری ہو رہی ہے، مگر کیا ہمارے دل بدلے؟ اے مولا، تو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں۔
مگر ہم بدنصیب اپنی ہی دھن میں مست ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما، ہماری آنکھوں میں وہ آنسو دے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکیں۔ جو روزے ہم رکھیں مولا انہیں صرف فاقہ نہ بنانا، مولا انہیں صرف فاقہ نہ بنانا، مولا انہیں صرف فاقہ نہ بنانا، انہیں ہمارے لیے ڈھال بنا دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ اے رب کریم، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ معافی اور توبہ کی تڑپ الہی، ہم نے اپنی جوانی کو گناہوں کی نذر کر دیا، راتیں فضول کاموں میں گزاریں اور دن غفلت میں گزارے۔ آج جب ہم مسافر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ ان ہاتھوں سے ہم نے نہ جانے کتنی خطائیں کیں، ان کانوں سے نہ جانے کتنی غیبتیں سنی۔ اے میرے مولا، اگر تو نے رمضان کے اس صدقے میں ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ ہے جو ایک آنسو پر سمندر جتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن تیری رحمت ان سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اے غفور الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ والدین اور مرحومین کے لیے دعا ہے۔ اے مولا، ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، انہوں نے ہمیں دین کی راہ سکھائی۔ اے رب کریم، ہمارے والد کی حفاظت فرما، انہیں اپنی طرف موڑ دے، انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، جب ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میرے مولا ان کو نافرمانوں میں نہ اٹھانا۔ اے رب کریم، انہیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلانا۔ اے میرے اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہماری امی کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے مولا، ایمان کی حالت میں اس فانی دنیا سے گئے ہیں، میرے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو اے میرے مولا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے میرے مولا، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت اور ایمان والی عمر دے، اور اگر
جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو آج اس رمضان کی نورانی گھڑی میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہمارے وہ عزیز جو پچھلی بار ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر افطاری میں شریک تھے، آج وہ خاک کے نیچے ہیں۔ اے مولا، اے رب کریم، اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ان کی تنہائی کو اپنے نور سے بدل دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ امت مسلمہ کے لیے اے میرے اللہ، ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے لیے غیب سے راستے بنا دے۔ اے رب کریم، اے مولا، ہمارے ملک میں امن و چین عطا فرما، انسانوں کے دلوں میں نفرتیں ختم کر دے اور محبتیں بھر دے، ہمیں ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، جہنم سے آزادی کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے ظلموں سے پاک ذات، رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرما، ہماری راتوں کے قیام تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اے اللہ، جب اس مبارک مہینے کا آخری دن آئے، اے رب کریم، جب اس مبارک مہینے کا آخری دن آئے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کا نام تو نے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں لکھا ہے۔ ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں ذلت سے بچانا، ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور مقبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں ایک لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اس دعا کو غور سے سنیے گا، آمین بولیے گا۔ ہو سکتا اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آئے، کس کی آمین کی وجہ سے ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس نے اس دعا کو سنا یا اسے آگے پہنچایا، یا اللہ جو نہیں سن سکے، یا اللہ ان سب کے حق میں یہ ساری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اس رمضان اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رمضان کی بہت ساری دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا،
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی دعا کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔